اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہم نے ہوا کو، غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس کا پہلا پہر ایک ماہ کا ہوتا تھا اور دوسرا پہر ایک ماہ کا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہایا ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات ان کے سامنے کام کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی اس سے پھرتا ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم چکھاتے تھے اس کو آگ کا عذاب۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ یہ سورۃ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 12۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے طرف سے فضل عطا کیا۔ اب یہ فضل کیا تھا تو عرض کیا ہے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو زمین میں خلافت عطا کی ہے، اور اللہ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جب آئے مسرت پر، یعنی جب خلیفہ بنے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، اس وقت ان کی عمر 14 سال ہے اور 40 سال تک یہ بادشاہ رہے۔ اب جو انعامات اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر فرمائے، ایک تو ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، پھر بادشاہت عطا فرمائی، پھر اللہ نے ساری زمین پر بادشاہت عطا فرمائی، پھر جنات اور انسانوں پر، حتیٰ کہ پرندوں پر بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ جو بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے، نہ ان سے پہلے کسی کے حصے میں آئی، نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کے حصے میں آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جن کو پکڑ کے باندھنا چاہا، پھر فرمایا اسے چھوڑ دو، چونکہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ ایسی بادشاہت ہو جو کسی اور کو نہ ملے۔ تو جنات چونکہ ان کے تابع تھے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو باندھ کے رکھوں، اس کو جاننے دوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا ہی کام ہے جو سلیمان علیہ السلام کر، تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی۔ اب ایک بات سمجھیے گا، داؤد علیہ السلام نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، یوسف علیہ السلام نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ اس بادشاہت کے باوجود، اتنے بڑے مسرت پر آنے کے باوجود اور اتنے انعامات کے بعد بھی انہوں نے عبادت کرنا نہیں چھوڑی، ہر وہ کام کیے جس سے اللہ ان سے راضی۔ معلوم ہوا کہ بادشاہت عبادت میں رکاوٹ نہیں ہوتی، تجارت بادشاہت کے اندر رکاوٹ نہیں ہوتی، ملازمت رکاوٹ نہیں ہوتی۔ رکاوٹ تب ہے جب میرا دل نہیں چاہ رہا، ورنہ کوئی یہ کہے گی میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ اب میری مصروفیات ایک گھر کی ہے، ایک دکان کی ہے، ایک فیکٹری کی ہے، ایک ادارے کی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات، آپ دونوں جہانوں کے نبی ہیں، فرشتوں سے کلام، انسانوں سے کلام، پھر جہاد، پھر گھر، پھر مسجد، ساری مصروفیات ہے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی آپ نے نماز باجماعت نہیں چھوڑی۔ مصروفیات کی وجہ سے نمازیں نہیں جاتی، جب اللہ توفیق نہ دے، اللہ اپنے سامنے کھڑا نہ کرنا چاہے، تب یہ ہوتا۔ اب داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد استبل سے گھوڑا منگوایا جاتا ہے، وہ جب تک خادم لے کر پہنچتا ہے اس وقت تک پوری زبور کی تلاوت فرما لیتے۔ اب آپ دیکھیں، بادشاہ ہے، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، بادشاہ ہے، رات کا پورا حصہ قیام۔ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ایسے آدمی کو کہ جو رات کو سوتا رہے اور فقر کے اندر اللہ اس کو مبتلا نہ کرے۔ رات سوتا رہے اور پھر فقر کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دن محنت کریں گے تب فقر جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تب فقر جائے گا۔ لیکن آج نیک سے نیک آدمی کو بھی رات کھڑے ہونے کی توفیق نہیں مل رہی۔ آپ خود دیکھ لینا، ہمارے ماحول میں ایسا کون سا بندہ ہے جو تہجد پڑھ سکتا؟ اتنی لمبی رات ہے ماشاءاللہ،
7 سے صبح 6 جی بڑے آرام سے آدمی اٹھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. جن دنوں میں اللہ توفیق دیتے ہیں ان میں تو کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رات کا قیام گیا. جب رات کا قیام نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت چیزوں کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتے. اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا ولی سلیمان الریحہ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا. اب وہ کیا کر رہی ہے؟ غدوها شہر ورباحها شہر. صبح کے وقت ان کا تخت اٹھتا ہے. اب تخت میں سلیمان علیہ السلام بھی ہے، آپ کے وزراء بھی ہے، آپ کا لشکر بھی ہے، سب کے سب اسی تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کتنا بڑا تخت ہوگا جس کے اوپر یہ سب کچھ سوار ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اڑتا ہے فضا میں اور 1 ماہ کی مسافت طے کرتا ہے آدھے دن میں. 1 ماہ میں جہاں تک پہنچتے ہیں آدھے دن میں یہ تخت وہاں تک پہنچاتا ہے. نہ اس کے لیے فیول چاہیے، نہ اس کے لیے انجن چاہیے، نہ اس کا انجن بند ہو رہا ہے، نہ اس کی مینٹیننس چاہیے، نہ اس کو دیکھنا ہے، حکم دینا ہے اس نے جانا ہے، حکم دینا ہے اس کے رک جانا ہے. اتنا بڑا جہاز ابھی تک تیار نہیں ہوا. اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا. ہوا یہ سارا سفر کروا رہی ہے. اچھا اب تخت ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہیں تو چھت کیا ہوگا؟ چھت نہیں ہے. اب پرندے آ رہے ہیں اوپر سے سایہ کرنے کے لیے. پرندے سایہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں جی. یہ سفر طے کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام. تو ایک آدمی دیہات میں کام کر رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھا تو کہتا ہے سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، تخت رک گیا. آپ نیچے آئے، کیا بات ہے، کیا کہا تم نے؟ اب وہ ڈر گیا، کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا. نے کہا کچھ تو کہا ہے. اب اتنا بڑا تخت اور بادشاہ سامنے پوچھنے کیا، تو ڈرتے ڈرتے کہا جی میں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ سبحان اللہ. فرمایا میرا تخت ختم ہو جائے گا، تیری سبحان اللہ باقی ہے. سبحان اللہ ختم نہیں ہوگی، یہ تخت ختم ہو جائے گا. یہ عارضی چیزیں ہیں. اب دیکھیں نا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی فخر نہیں ہے. یہ دیکھا ہمارے ہاں تو جان بوجھ کی عادت ہے نا، پاس سے گزرتے ہوئے ہارن بجانا، پتہ چلے کہ میرے پاس کیا چیز ہے جی. تھوڑا سا کچھ آ جاتا ہے سنبھالنا مشکل ہے. بادشاہ ہے جنات پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ہر چیز پہ بادشاہت ہے. اور عاجزی یہ دیکھے، فرما رہے ہیں کہ یہ تخت عارضی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کہی ہے یہ باقی. تو یہ ایسے سفر طے کرتے ہیں. غدوها شہر ورواحها شہر. فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. جیسے پانی کے چشمے ہیں ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے چلا دیے، جسے اب وہ برتن تیار کرتے ہیں، اپنی چیزیں تیار کرواتے ہیں. چونکہ جنات تابع ہے، پھر جنات سے وہ جو مرضی بنوائیں. اب وہ کیا بنوا رہے ہیں؟ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. ان کے سامنے جنات کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے. جو کام جنات کو کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، جنات نے وہ کام کرنا ہے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور جو کوئی بھی پھرتا ہے اس سے، کام چھوڑتا ہے، تو ایک فرشتہ مقرر ہے اور اس کے ہاتھ میں آگ کا گوڑا ہے جس سے وہ اس کو سزا دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے کام پہ لگے. تو جنات کام بھی کر رہے ہیں، پابند بھی ہے، اور ان کے اوپر فرشتہ مسلط بھی ہے تاکہ جو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے وہ تم نے کرنا. اچھا اب دیکھیے اللہ کا حکم. اللہ فرما رہے میرے حکم سے میرے سامنے فرشتہ کھڑا ہے، پھر بھی جنات اور شیاطین بیچ میں سے نکلتے ہیں، کام چھوڑتے ہیں. اور آج یہ دعویٰ کر لینا کہ کسی کے قبضے میں کوئی ہے اور وہ اس سے کچھ کروا سکتا ہے یا وہ کچھ کر سکتے ہیں، اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے اور یہ کیا ان سے کروا سکتا ہے اور وہ اس کے لیے کیا کریں گے. اچھا یعملون لہ ما یشاء. اب جنات سے وہ بناتے کیا تھے؟ وہ ان سے کام کیا لیتے تھے؟ من محاریب. محراب، محراب اس کمرے کو کہا جاتا ہے جس میں چھت نہ ہو، جس کے درمیان میں کوئی ستون نہ ہو. یہ محراب ہے نا سامنے، تو اس میں کوئی ستون نہیں ہے. تو ایسا گول کمرہ بنایا جائے جس کے درمیان میں کوئی ستون نہ کھڑا کیا جائے، اس کو محراب کہتے ہیں. اب یہ مسجد کا محراب ہے. جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشان لگا کے بتایا تھا کہ ایسے مسجد کا محراب ہونا چاہیے سامنے کی طرف. تو یہ مسجد کا محراب بنایا گیا. تو یہ جبرائیل علیہ السلام کے نشان لگانے سے محراب کی شکل شروع ہوئی ہے. اور ایسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر محراب ہوتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ محراب کے اندر امام صاحب کھڑے نہیں ہوں گے. ایسے اندر چلے جائیں کہ مقتدیوں کو نظر نہ آ رہے ہوں.
محراب میں اس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے کہ مقتدیوں کو نظر آ رہے ہو، تاکہ اب مقتدی سمجھے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اب کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی امام صاحب کی نقل و حرکت ہے وہ مقتدیوں کے سامنے آنی چاہیے۔ تو ایک تو میں محاریب محراب بناتے تھے، وہ تماثیل اور مجسمے بناتے تھے۔ اب مجسمے بنانے کی بہت ساری تفاصیل کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ، جانداروں کے علاوہ وہ شکلیں بناتے تھے، جیسے پہاڑوں کا نقش بنا دینا، درختوں کو بنا دینا، یہ بناتے تھے۔ لیکن اس کی جو عام فہم تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام جو چیز ان سے بنوانا چاہتے تھے، جیسے پل بنوا لینا، کسی چیز کو پیچھے ہٹا لینا، یہ جو کام ان سے لینا چاہ رہے تھے جنات، یہ کام بھی کرتے تھے۔ وجفان کل جواب، اور پیالے بناتے تھے جیسے کہ حوض ہوتا ہے، بڑا تالاب ہوتا ہے نا، ایسا پیالہ ان سے بنواتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنا ان کا لشکر، پھر جنات بھی، انسان بھی، پھر بادشاہت، پھر کھلانا بھی، تو اتنے لوگوں کو کھلانے کے لیے برتن بھی تو ایسا چاہیے، تو وہ اتنا بڑا پیالہ بنواتے تھے جیسے حوض ہوتا ہے، تاکہ اسی کے اندر سے کھایا جا سکے۔ اور اس کے بعد فرمایا وقدور الراسیات، اور ایسی دیگیں جو زمین پر ٹکی ہوئی ہیں، وہ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ اٹھانا ہی مشکل ہے۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو علی اجویری رحمۃ اللہ کے جو ہندوستان میں ان کا نام کیا جی، معین الدین چشتی، ان کے جو وہاں دیگ رکھی گئی ہے، کہتے 60 من کھانا اس میں ایک وقت میں پک سکتا ہے، 60 من کھانا اس کے اندر پک سکتا ہے۔ اب اتنی، اب وہ بھی ہل نہیں سکتی، وہ ایک ہی جگہ پہ فکس ہے، اب اس کے اندر اتنا کھانا بنایا جا رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی دیگیں بنوائی جو ہل نہیں سکتی تھی، اس کے اندر کھانا تیار کروانا۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اب میرا شکر ادا کر۔ یہ سب کچھ ادا کیا نا تمہیں، بادشاہت بھی ملی ہے جی، نبوت بھی ملی ہے، کتاب بھی ملی ہے، ہوا تابع ہے، لوہا تابع ہے، تانبے کے چشمے ہے، یہ جو کچھ ملا ہے اس پر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اللہ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ناشکری کرو گے پھر میری پکڑ بھی آئے گی۔ آپ کے پاس جو بھی اللہ کی نعمت، آنکھیں اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، یہ جسم اللہ کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت، جوانی اللہ کی نعمت، اولاد ہے، بیوی ہے، گھر ہے، سواری ہے، یہ سب کی سب اللہ کی نعمت ہے، اور ہر ایک نعمت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ تو آج یہ دیکھ لے کیا میں یہ نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال تو نہیں کر رہا؟ جو نعمت آپ کو ملی ہے، جو بھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ٹھنڈا پانی پیا، فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، قیامت والے دن اس وقت ٹھنڈا پانی مل جانا نعمت ہے، اور اس کا بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ یا رسول اللہ پھر کیا رہ گیا جی؟ ہمیں اچانک سے کوئی چیز مل جائے نا تو کیا کہتے ہیں؟ کاش کوئی اور منگیا ہوں، اے ہونی سوچے سی مل گیا، شکر نہیں ادا کیا۔ کوئی اور تو مانگنا تو چھوڑو نا، یہ جو ملا ہے اس پر تو شکر ادا کرو۔ آپ جو چاہ رہے تھے اللہ نے آپ کو دے دیا تو شکر ادا کریں۔ ٹھیک، تو ہمیشہ یہ عادت بنانی ہے الحمدللہ الحمدللہ، یہ عادت بنائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک میں غور کرنے کے بعد یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے ساتھ لازمی وہ ہوگا جو میرے رب نے کہا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب تمہیں توفیق مل گئی اللہ کو یاد کرنے کی تو یہ حق ہے کہ اللہ تمہیں یاد کر رہے۔ کہ اللہ نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ جب آپ شکر کر رہے ہو یہ لازمی بات ہے کہ آپ کی نعمت بڑھے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے۔ تو جب تم توبہ کرتے ہو یہ یقین مانو اللہ تمہیں معاف کر لے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لازمی بات ہے جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ تو اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرو، لیکن وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک بندہ بیت اللہ میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ فاروق اعظم رضی اللہ نے پہلی دفعہ دعا سنی کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ بلایا اس کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ نے نہیں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ ان تھوڑوں میں مجھے بھی شامل فرما۔ کہا آج تک میں نے تیرے جیسا عقل مند بندہ نہیں دیکھا۔ کیا دعا مانگ رہے ہو؟ وہ دعائیں مانگنی چاہیے جو تھوڑی دعا ہو، الفاظ اس کے اندر بہت زیادہ۔ ایک تو قرآن پاک نے سکھایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب کچھ اس کے اندر آ گیا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ تو فرمایا وقلیل من عبادی الشکور۔ آج کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اس کی شان کے مطابق اور اپنی عطا کے مطابق، ہر انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ انسان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ عطا فرمائے انہیں اللہ کی اطاعت میں لگائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی توفیق۔